من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ عبسہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورہ عبسہ، اس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان آیات میں قیامت کا ایک نقشہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب وہ کان پھوڑ دینے والی، بہرا کر دینے والی، یعنی وہ آواز جو اتنی سخت آواز ہوگی جس سے کان پھٹ جائیں گے، وہ آئے گی. الصاخہ، قیامت کے جو مختلف نام ہیں ان میں سے ایک نام قرآن نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے. تو کیا ہوگا اس دن؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، یعنی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ اسے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے ان سب فکروں سے بے نیاز کر دے گی. جو اس دن اسے ٹینشن ہوگی، اس کے سامنے اس کا بھائی، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اس کے بیٹے آئیں گے، لیکن ان سب کو وہ اوائڈ کرے گا کیونکہ اسے اس دن اپنی پڑی ہوگی. ان آیات میں مزید انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اور یہ آیات میں نے آپ کے سامنے اس لیے یہاں پر تلاوت کی ہیں کہ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور جو ہمارا سبق چل رہا ہے، ہم نے کل بات ختم یہاں پر کی تھی کہ مرکب اضافی میں جب مضاف الیہ کی جگہ پر واحد مذکر غائب کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، یعنی اٹیچڈ ہو کی ضمیر، تو اس پر کبھی آپ دیکھتے ہیں الٹا پیش لکھا ہوا ملتا ہے آپ کو، کبھی کھڑی زیر لکھی ہوئی ملتی ہے، کبھی سیدھی زیر لکھی ہوئی ملتی ہے، اور کبھی وہ نارمل اپنی جو حرکت ہے پیش اس کے ساتھ آپ کو دکھائی دیتا ہے. تو ان آیات میں آپ کو یہ چیز انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی. اور یہاں پر جو میں آپ کے سامنے الفاظ ادا کرتا ہوں، بورڈ پہ لکھے ہوئے الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں تو اس میں آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوتا ہے، لیکن بولنے میں آپ کے لیے مجھے آہستہ اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ آپ کم از کم سننے میں اس لفظ کو جو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں اس لفظ کو بول کیا رہا ہوں، یعنی اس کے ہجے آپ آسانی سے کر سکیں. تو میں یہ الفاظ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے یہ مزید انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. واحد مذکر غائب کی ضمیر میں نے آپ کو بتائی تھی اٹیچڈ ہو کی ضمیر. یہ آپ کو الٹے پیش کے ساتھ بھی لکھی ملے گی، آپ کو کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھی ملے گی، آپ کو سیدھی زیر کے ساتھ بھی لکھی ملے گی، اور یہ آپ کو اپنی نارمل
جو حرکت ہے پیش سیدھی پیش اس کے ساتھ بھی لکھی ہوئی ملے گی. ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ نے کل غور کیا ٹیکسٹ پر جا کر تو کچھ نہ کچھ رزلٹ شاید آپ نے نکالی ہو کہ اچھا اس وجہ سے جو ہے یہ الٹے پیش کے ساتھ ہے, اس وجہ سے, اور اس پہ سیدھی زیر یا سیدھی پیش وہ کس وجہ سے آتی ہے. اس اٹیچڈ ہو ضمیر جو ہے اس پر الٹی پیش کب آتی ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ اگر اس اٹیچڈ ہو ضمیر سے پہلے والے حرف پر زبر حرکت آ جائے یا پیش حرکت آ جائے تو اس اٹیچڈ ہو ضمیر کو آپ الٹے پیش کے ساتھ لکھتے اور پڑھتے. ابھی آپ کو پتہ ہے تجوید آپ پڑھ رہے ہیں کہ سیدھے پیش کی حرکت کو آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے اور الٹے پیش والی جو حرکت ہے اس کو آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسے آپ لمبا کر کے پڑھیں گے, یعنی یہ ہا پیش ہو اور یہ ہا الٹا پیش ہو, اسے آپ لمبا کر کے. ایگزامپلز بھی ساتھ ساتھ آپ کو دیتا جاتا ہوں. مثلا ہم نے مرکب اضافی کنسٹرکٹ کیا تھا اس کی کتاب, تو کتابوں کا لفظ مضاف اور اس کے لیے ہم نے اٹیچڈ ہو کی ضمیر استعمال کی, اور اب وہ اٹیچڈ ہو جب میں اس کے ساتھ لگاؤں گا تو یہ اپنے پیچھے والی حرکت جو ہے پیش اس کی وجہ سے الٹے پیش کے ساتھ لکھی اور پڑھی جائے گی. یہ بن جائے گا کتابو ہو, کتابو ہو. دوسری حرکت اس کی زبر ہے, یعنی کتابو ہو کتاب کا لفظ جو ہے مضاف یہ آپ کا کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا کتابہ. اور یہ جو اٹیچڈ ہو کی ضمیر ہے اس میں بھی اب بھی الٹی پیش آئے گی اس لیے کہ سے پہلے زبر حرکت ہے. تو کتابو ہو کتابہ ہو, اور دونوں کا ترجمہ کیا ہے اس کی کتاب. ٹھیک ہے, صرف اعراب چینج ہوا ہے مضاف کا. مضاف الیہ کا تو اعراب چینج ہوگا ہی نہیں, مضاف الیہ تو ہوتا ہی ہمیشہ حالت جر میں ہے. تو مضاف اس کے اعراب سے آپ نے پہچاننا ہے یہ کتابو رفع ہے کتابہ نصب ہے. تو یہ الٹے پیش کے لکھنے کی وجہ الحمدللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکی ہے. اب اس اٹیچڈ ہو کی ضمیر سے پہلے اگر زیر حرکت آ جائے, پیش زبر کی بات ہوگی, 3 بنیادی حرکات ہیں پیش زبر اور زیر. تو اب اگر اس اٹیچڈ ہو کی ضمیر سے پہلے زیر آ جائے تو اس ہو پر آپ کھڑی زیر لکھیں گے, پڑھیں گے بھی ظاہر ہے, جب لکھیں گے تو پھر پڑھیں گے ویسے, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اب کتابہ رفع کتابہ نصب, اور جر میں جب یہ جائے گا تو کیا بن جائے گا. اب اٹیچڈ ہو جو ہے وہ پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے کھڑی زیر لکھا اور پڑھا جائے کتابی ہی. تو کتابہ کتابی ہی. اب ان تینوں کے معنی ایک ہی ہیں, بات سمجھ میں آ گئی. کتابہ ہو حالت نصب میں اور ہی حالت جر میں ہے. اب یہ صرف اٹیچڈ ہو کی ضمیر جو ہے یہاں پر کھڑی زیر کیوں آئی ہے, اس لیے اس سے پہلے زیر حرکت تھی, یعنی یہاں پر یہ الٹا پیش اور یہ کھڑی زیر یہ دونوں اصل میں اٹیچڈ ہو کی مختلف شکلیں. کلیئر ہو گیا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں, کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ سعودیہ کے جو پرنٹڈ مصحف ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں صرف ایک سا واو ڈال دیتے ہیں, وہ اس الٹے پیش کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح زیر کے ساتھ بڑی یہ وہ ڈال دیتے ہیں جو کھڑی زیر کو شو کرتا ہے. تو یہ اپنا اپنا سٹائل ہے, لیکن چونکہ ہمارے سامنے تو وہی آنا ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے, تو اس میں آپ کو یہ الٹا پیش اور کھڑی زیر وغیرہ جو ملیں گے. اب جو ہے آپ کی اٹیچ ضمیر اس پر سیدھا زیر کب آئے گا, تو اس کا اصول یہ ہے کہ اس اٹیچڈ ہو ضمیر سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے, اصول تو ہمارا یہ بن رہا تھا کہ پیش زبر زیر تینوں حرکات کور ہوگی اور ایک بنیادی علامت ہے علامت سکون, تو علامت سکون آ جاتی, لیکن علامت سکون کس حرف پر آئے, یا پر آئے.
یعنی آپ کے حروف الہجا کی تعداد کل کتنی ہے؟ 28 حروف میں سے صرف یا کو ہم نے لیا. اگر یا ساکن ہو کر آئے, باقی حروف کی بات نہیں کر رہا میں, صرف یا حرف جو ہے یہ ساکن ہو کر آئے تو اس اٹیچ ہو ضمیر کو اٹیچ ہا زیر ہی سیدھے زیر کے ساتھ پڑھیں گے. مثلا اس کی بہت سادہ سی ایگزامپل, آپ جب سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اب وہاں پر آپ دیکھیں آپ کو ملیں گے الفاظ فی اور ساتھ ضمیر اٹیچڈ ہو کی وہ سیدھی زیر کے ساتھ آپ کو لکھی لا ریب فیہ, اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. تو یہ ساکن کے ساتھ سیدھی زیر کے طور پہ آ رہا ہے. اچھا, اب اس پہ سیدھی پیش کب آتی ہے؟ تو اب جو ہمارے پاس صورتیں بچی ہیں ان میں دیکھ لیں, ایک صورت یہ بچی ہے کہ آپ کے پاس اٹیچ ہو ضمیر سے پہلے یا کے علاوہ کوئی بھی ساکن حرف آ جائے, یا کے علاوہ کوئی بھی ساکن حرف آ جائے, یا ہمارا ٹھیک ہو گیا نا, اور باقی جو 27 حروف ہیں وہ آ جائیں, اور ان 27 حروف میں آپ کو پتا ہے کہ الف بھی شامل ہے, الف بھی شامل ہے نا, تو وہ الف بھی آ جائے, اس کو الگ سے لکھ لیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے, کنفیوز نہ کرے. یا کے علاوہ کوئی ساکن حرف آ جائے یا الف آ جائے, اس اٹیچڈ ہو ضمیر پر سیدھا پیش آتا ہے. بس آپ کہتے ہیں حضرت ان ہو, ان, اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ہو کی ضمیر ہے وہ لکھی جائے گی, لیکن پیچھے ساکن حرف ہے یا ساکن نہیں ہے. اگر یا ساکن ہوتا تو اس پہ زیر آتی, لیکن یا ساکن نہیں ہے, ادر دین یا ہے, اس لیے ہم اس پر سیدھی پیش جو ہے وہ لگا رہے ہیں ان ہو. اس طرح اور بھی ایگزامپلز ہیں. الف کی ایگزامپل ہے تو آپ کتابانی, دو کتابیں, کتابانی لفظ کو میں مضاف بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہوں, تو مضاف بنا کر جب میں اسے استعمال کروں گا تو دو اس پہ قواعد جو ہیں وہ لاگو ہوں گے. کیا کیا؟ پہلا یہ کہ اس پہ الف لام داخل نہیں ہوگا, اور دوسرا اس کا اعراب ہلکا ہوگا. مثنیٰ لفظ ہے, مثنیٰ لفظ کا اعراب کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ نون ڈراپ ہو جاتا ہے, تو نون ڈراپ ہو گیا, یہ اب آپ کا مضاف تیار ہو گیا. اب میں کہنا چاہتا ہوں اس کی دو کتابیں, ٹھیک ہے نا, اس کی دو کتابیں, یعنی زید کی دو کتابیں اگر کنسٹرکشن ہوتی تو آپ کہتے ہیں کتابا زیدن. اب زید کی جگہ میں ضمیر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو کتابا ہو لکھنا ہے میں نے. اب اس ہو پر کیا حرکت ہے؟ الف, لہذا اس کی نارمل جو حرکت ہے پیش وہ آپ کے سامنے آئے گی, کتابا ہو, اس کی دونوں کتابیں. پھر دوہرا دیتا ہوں ایک دفعہ مختصراً کہ اٹیچ ہو کی ضمیر ہے آپ کی واحد مذکر غائب کی ضمیر, یہ آپ کو مصحف میں کبھی الٹے پیش کے ساتھ, کبھی کھڑی زیر کے ساتھ, کبھی سیدھی زیر کے ساتھ, اور کبھی سیدھے یا نارمل پیش کے ساتھ جو ہے نظر آئے گی. اصول یہ ہے کہ اس اٹیچ ہو ضمیر سے پہلے زبر یا پیش ہو تو آپ اس کو الٹے پیش کے ساتھ لکھیں گے اور پڑھیں گے. اگر اس اٹیچ ہو کی ضمیر سے پہلے زیر آ جائے تو آپ اس کھڑی زیر لکھیں گے اور لکھی ہوئی دیکھیں گے اور پڑھیں گے بھی. اس اٹیچ ہو ضمیر سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس پر سیدھی زیر آتی ہے, اور اگر اس اٹیچ ہو ضمیر سے پہلے یا کے علاوہ کوئی ساکن حرف ہو یا الف ہو تو آپ اس کو سیدھے پیش کے ساتھ پڑھیں گے. اور ایک اصول میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کھڑی زیر یہ اگر آگے ملا کر کسی لفظ کے ساتھ پڑھے جا رہے ہوں تو یہ سیدھے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی الٹی پیش ہے, اگر اس کو آپ آگے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو اس پیش کو پھر آپ سیدھا کر کے لکھیں گے اور پڑھیں گے. ایگزامپل جو میں نے آپ کو دی ہیں قرآن مجید سے آیات کی صورت میں, ان
ایگزامپلس کو سمجھنے کے لیے کچھ الفاظ وکیبلری میں ہمیں اضافہ کرنا. 5 الفاظ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, ان کے معنی آپ کو پتہ ہے. ابن, ابن کسے کہتے ہیں جی؟ باپ کو. اخن بھائی. ہمن سسر. فمن منہ. ٹھیک ہے. ابن, اخن, ہمن اور فمن. منہ, ماؤتھ. ماؤتھ نو, چہرہ نہیں. چہرہ تو آپ کا وجہن ہے نا, چہرہ اور منہ میں فرق ہے. اور ایک لفظ آپ کو ملے گا زو. یہ اس کو میں اوریجنلی لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ اسی لفظ سے واقف ہیں. یہ 5 اسما. ٹھیک ہے. زو کے معنی والا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ابن یہ میں نے حالت رفع میں لکھا ہے, اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ ابن. حالت جر کیا ہوگی؟ ابن. کلیئر. اخن, اخن, اخن. ہمن, ہمن, ہمن. فمن, فمن, فمن. کلیئر ہو گیا نا. اچھا, اب 4 تک ہی رکھیں اس کو. اب یہ جو اسماء ہیں آپ کے ابن, اخن, ہمن اور فمن, ان کی تینوں اعرابی حالتیں آپ کے سامنے آ گئیں. لیکن جب یہ 4 اسماء, 5ویں کو ابھی میں الگ رکھ رہا ہوں, جب یہ 4 اسماء آپ کو مضاف کی صورت میں ملیں گے, جب یہ 4 اسماء آپ کو مضاف کی صورت میں نظر آئیں گے تو ان کا اعراب ایک مختلف طریقے سے شو کیا جائے گا. یہ 4 اسماء جو ہیں ابن, اخن, ہمن اور فمن, یہ جب آپ مرکب اضافی میں مضاف کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ ان اسماء کو ایسے استعمال نہیں کریں گے, بلکہ مضاف کی صورت میں ابن کو آپ حالت رفع میں استعمال کریں گے ابو. کب کریں گے؟ جب آپ مضاف بنا کر لا رہے ہیں. زور میں اس بات پہ دے رہا ہوں. ویسے ابن, ابن, ابن ٹھیک ہے, حالت میں ابن, لیکن جب ابن مضاف بن کر آئے گا تو اسے آپ ابن نہیں لکھیں گے بلکہ ابو, اور حالت نصب میں اسے لکھیں گے ابا, اور حالت جر میں لکھیں گے ابی. ابو, ابا, ابی. ابن لفظ جب مضاف ہو کر آئے گا تو حالت رفع میں اسے ابو, حالت نصب میں ابا, حالت جر میں ابی. کلیئر. اخن جب مضاف ہو کر آئے گا تو حالت رفع میں آپ اسے لکھیں گے اخو, حالت نصب میں اخا, اور حالت جر میں اخی. اخو, اخا, اخی. ٹھیک ہو گیا. اسی کیا بن جائے گا جی؟ یہ ہمو, ہما, ہمی. ٹھیک ہو گیا. اب فمون لفظ ہے, اس کو ذرا الگ سے, ویسے تو اگر اس پیٹرن پہ ہم دیکھیں تو بننا چاہیے ہمارا فمو, فما, فمی. ٹھیک, لیکن عرب اس کو ایسے بھی نہیں استعمال کرتا, اس کو ڈفرنٹ طریقے سے استعمال کرتا ہے. فمون کو حالت رفع کرا رہا ہوگا تو اسے لکھے گا فو, فو, اور نصب میں اسے لکھے گا فا, اور جر میں لکھے گا فی. فو, فا, فی. اب یہ فو, فا, فی اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو جو 5واں ہم نے لکھا تھا الگ سے جس پہ ہم نے بات نہیں کی تھی وہ آپ کے سامنے پکچر آ گئی کہ یہ جو زو کا لفظ ہے یہ حالت رفع میں استعمال ہوگا. یعنی زو تو صاف ہو کے ہی آتا ہے نا, باقی تو چلیں آپ کو پھر بھی مل جائیں گے بغیر
اضافت کے، لیکن زو آپ کو ہمیشہ مضاف ہو کے ملے گا، لہذا حالت نصب میں زا، حالت جر میں زی، زو زا زی. 6 الفاظ عام طور پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. ان 6 کو اسماء ستہ کہتے ہیں وہ، لیکن 6 میں سے چھٹا اسم ہے وہ کیونکہ ان سے بالکل ہی باہر چلا جاتا ہے، اس لیے پھر ان 5 الفاظ کو اسماء الخمسہ جو ہے گرامر کی کتابوں میں پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی، زو زا زی، یہ 3 الفاظ ان پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی، زو زا زی. اور یہ ہمون اور فمون کا لفظ جو ہے یہ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، اگر کبھی ضرورت پڑی تو آپ اپنے لکھے ہوئے میں سے ان کو دیکھ کر استعمال کر سکتے ہیں. ہاں جی، میں کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں زید کا بھائی، کیا عربی ہوگی اس کی جی؟ زید کا بھائی کے لیے اخن کا لفظ ہے، کیپٹری میں آپ کے سامنے لکھ دوں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. اخن، اور زید کے لیے زید لفظ ہے. کہ میرا اخن لفظ مضاف بن کر آ رہا ہے تو میں اسے مضاف کے طور پہ جب لکھوں گا تو ایسے نہیں لکھوں گا، بلکہ کس طرح لکھوں گا گلزار صاحب؟ اخو. مضاف کے طور پہ اسے میں لکھوں گا اخو، جو ہے وہ حالت جر میں ہوگا اور یہ بن جائے گا اخو زیدن. اخو زیدن، زید کا بھائی. اب میں زید کی جگہ پہ ضمیر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی اس کا بھائی، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ اخو ہو. اخو اور اٹیچڈ ہو. اب اٹیچڈ ہو پر کیا حرکت آنی چاہیے؟ پیش، سیدھی پیش آئے گی نا، اس لیے کہ ساکن ہے پہلا حرف لیکن ادر دین یا ساکن ہے، اس لیے آپ اس پہ سیدھی پیش لکھیں گے اخوہ، اس کا بھائی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب میں کہوں زید کی ماں، ماں کی عربی آپ کو آتی ہے امن، ٹھیک ہے. امن کا لفظ ویسے ہی استعمال ہوگا، امن ان 5 الفاظ میں شامل نہیں تھا، تو وہ کیا کنسٹرکشن بن جائے گی؟ امو زیدن. امو زیدن بن گئی نا. اور اگر میں کہوں اس کی ماں تو وہ کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ امو ہو. امو. آپ بتائیں اس اٹیچ ہو پر کیا لگے گا؟ الٹا پیش. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے پیش آ گیا. تو اخوہ امو ہو. زید کا باپ ابو زیدن، ابو زیدن، اس کا باپ ابوہ. ہاں جی، کون سا پیش؟ سیدھا پیش، ابوہ. کلیئر؟ اچھا، اس کے بعد نیچے آتا ہوں، اس کی بیوی. صاحبن، عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ساتھی کے لیے، صاحب. ٹھیک ہے، صاحب ساتھی. اور صاحب کی مؤنث کیا ہوگی؟ صاحبتن، یعنی مؤنث ساتھی. اور مؤنث ساتھی اسلام میں مؤنث ساتھی کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو. یعنی اسلام میں تو مؤنث ساتھی بیوی کے علاوہ تو کوئی الاؤڈ نہیں ہے نا، تو اس لیے وہاں پر ساتھی اگر مؤنث ہوگی تو اس سے مراد بیوی ہی ہوگی ابھی صاحب. ٹھیک ہے، اس کی ساتھی یعنی اس کی جیون ساتھی صاحباتو. الٹا پیش سیدھی پیش؟ الٹا پیش. صاحباتو ہو، اس کی بیوی. بہت کچھ آ سکتا ہے، میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں تو میں وہ الفاظ استعمال کروں گا. آ سکتا ہے عربک ورڈ ہے. زوج، زوجہ عربک ورڈ ہے. صاحباتو ہو، اس کی بیوی. زید کے بیٹے
زید کے بیٹے، بیٹے جمع کا لفظ ہے، بیٹے، ابن ایک بیٹا، اور بنونا اس کی جمع بنونا. بنونا جو ہے جمع سالم مذکر ہے. جمع سالم مذکر کا لفظ جب مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے نون ڈراپ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، نون ڈراپ ہو گیا. اور زیدن، اور زید کی جگہ ضمیر استعمال ہوگی تو کیا بن جائے گا؟ بنو ہو، اس کے بیٹے. اخوہ اس کا بھائی، امہ اس کی ماں، ابوہ اس کا باپ، صاحبتہ اس کی بیوی، بنوہ اس کے بیٹے. اچھا اب یہ اخو حالت رفع میں ہے نا، اس کو اگر میں حالت نصب میں رکھوں تو کیا بن جائے گا جی؟ اخو کی حالت نصب کیا ہے؟ اخا. اس ہو پر اب کیا آئے گا؟ وہ جو چار چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہیں انہیں کنسلٹ کریں، اس پہ دیکھ کے بتائیں کیا آئے گا. اگر آپ کو نارمل پیش. نارمل پیش آئے گا. نارمل پیش کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ الف آئے تو بھی نارمل پیش آتا ہے. اخاہو اس کا بھائی. اچھا امہ حالت نصب میں کروں تو کیا بن جائے گا؟ امہ ہو. اب کیا لگاؤں؟ الٹا پیش. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے زبر آ گیا. امہ ہو. ابوہ، ابو کی حالت نصب کیا ہے؟ اور ہو بالکل الف ہے تو پیچھے الف ہو پیچھے تو ہا پر جو ہے سیدھا پیش ہی آتا ہے. ہاں جی صاحباتہ رفع میں ہے، نصب میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ صاحبتا الٹا پیش، کہ پیش یا زبر ہو پیچھے تو الٹا پیش ہی آتا ہے. جی بنو نا، بنو نا تھا نا حالت رفع، بنونا کی حالت نصب کیا ہوگی؟ بنینا. بنونا کی حالت نصب کیا ہوگی؟ بنینا. مسلمونا کی حالت نصب کیا ہے؟ مسلمینا. کافرونا کافرینا. ٹھیک ہے، تو بنونا بنینا، سمپل. اب بنینا کا نون ہٹے گا تو پیچھے کیا؟ ہاں جی اب بنی اور اٹیچ ہو لگے گی تو اب بتائیں اس پہ کیا آئے گا؟ پیچھے یا ساکن ہے، سیدھی زیر آئے گی. بنی. اب اخوہ اور اخاہو کے معنی میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، صرف اعراب چینج ہوا ہے. اخوہ کا معنی اس کا بھائی اور اخاہو کا معنی بھی اس کا بھائی. اس طرح امہ اور امہ ایک ہی معنی ہے، ابوہ اور اباہ ایک ہی معنی ہے، صاحبتہ صاحبتا ایک ہی معنی ہے، بنوہ اور بنیہ ایک ہی معنی ہے. اب دیکھیں الفاظ آپ کے سامنے مختلف ہو گئے لیکن معنی ایک ہی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ. اور حالت جر کیا ہوگی اس کی؟ اخی. اب یہ دیکھیں اخی آ گیا، اس کے ساتھ اٹیچ ہی لگا تو اٹیچ ہو لگا تو سیدھی ابھی کر کے ہٹے آپ اخی. تو اخوہ اخاہ اخیہ. امہ امہ امی کھڑی امی ہی. ابوہ اباہ ابیہ. صاحبتہ صاحبتہ صاحبتی ہی. پیچھے زیر تھی تو کھڑی زیر آ گئی. بنوہ بنیہ بنیہ. اور مسلمینا مسلمینا نصب اور جر ایک ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، اب اخوہ اخاہ اور اخیہ تینوں معنی میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. اب ان میں سے دیکھیں، میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آپ غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان پھوڑ دینے والی یعنی قیامت آئے گی
तो यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, तो उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मी ही व अबी ही, अपने मां बाप से भागेगा, उसके किसके, उसके किसके, अपने। उर्दू मुहावरे की जरूरत है ना। आप आपके कलम से क्यों लिख रहे हैं, मैं ऐसे कहूंगा, कहता हूं मैं, क्या कहूंगा, आप अपने कलम से क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। मैं मेरे कलम से लिख रहा हूं, मैं अपने कलम से लिख रहा हूं, वो उसके कलम से लिख रहा है, वो अपने कलम से लिख रहा है। उस भागेगा अपने भाई से, अपने मां बाप से, अपनी बीवी से, व साहिबती ही, अपनी बीवी से, व बनी ही, और अपने बेटों से। तो अल्फाज बिल्कुल आपके सामने आ गए, और आगे वजह भी बयान कर दी क्यों भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युग़नीही, इसलिए कि इंसान उस दिन ऐसी फिक्र में मुब्तला होगा जो उसे इन तमाम फिक्रों से बेनियाज या बेफिक्र कर देगी। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कुरान मजीद के, और कुरान मजीद पर गौर करने वालों ने बड़ा खूबसूरत इसका जो है वह तरतीब, जिस तरतीब से इनको बयान किया गया, इस पे बात की है कि देखिए जो रिश्ते अल्लाह ताला ने जिस तरतीब से बयान किए हैं, सबसे पहले भाई को जिक्र किया, फिर उसके बाद माँ बाप को जिक्र किया, फिर बीवी को जिक्र किया, और फिर बेटों को जिक्र किया। ये वो रिश्ते हैं कि इंसान इस दुनिया की जिंदगी में, जिक्र चूंकि हो रहा है ना टेंशन का, कि जब इंसान इसलिए भागेगा उस दिन उसे इतनी टेंशन होगी कि वो इन सब से बेफिक्र हो जाएगा। इंसान को दुनिया की जिंदगी में जब भी कोई टेंशन लाहक होती है तो वो कुर्बानी देता है, किसी ना किसी को छोड़ता है, ऐसे ही है ना। अब ये देखें, भाई का पहले जिक्र इसलिए किया कि इंसान को इस दुनिया की जिंदगी में जब भी कोई मामूली सी टेंशन होती है तो इंसान अपने भाई को बड़ी आसानी से छोड़ देता है, बहुत जल्दी छोड़ देता है। जरा सी टेंशन क्या हुई, कारोबार में कोई टेंशन हुई तो भाई भाई से अलग हो गया फौरी तौर पे, यानी एक मिनट नहीं लगता, इंसान कहता है ठीक है भी तुम्हारा अपना काम है, मेरा अपना काम, और वो शख्स यानी वो मां जाया जिसे हम कहते हैं, उसे इंसान छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाता, इसलिए कि टेंशन उसके सामने आती है तो वो फैसला करता है उस टेंशन से बचने का। लेकिन वो इंसान, वो लोग जिन्हें हम शरीफुन नफ्स लोग कहते हैं, वो अपने मां बाप को इतनी जल्दी नहीं छोड़ते, लेकिन जब टेंशन बढ़ती है या होती है तो बहुत से बदनसीब लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो अपने मां बाप को भी छोड़ देते हैं, और वो टेंशन जो है वो आगे आ रही है, यानी टेंशन बढ़ी तो इंसान ने अपने मां बाप को छोड़ दिया, कुर्बानी दे दी ना। अच्छा, अब इंसान आम तौर पे दुनिया में ये नजर नहीं आता कि इंसान जितनी भी टेंशन हो जाए इस रिश्ते को नहीं छोड़ता आम तौर पे, लेकिन अगर टेंशन मजीद बढ़ जाए तो ऐसी एग्जांपल्स भी मिलती हैं कि इंसान इसको भी छोड़ देता है, आमतौर पे नजर नहीं आता। तो बड़े खूबसूरत देखें अल्फाज हैं, मैं कहता हूं कि ये मां बाप जिनके लिए इंसान इस दुनिया में नौकरी तक छोड़ देता है, उन्हें अगर हॉस्पिटल लेके जाना हो तो छुट्टी ना मिल रही हो तो नौकरी छोड़ देगा कि भाड़ में की नौकरी, मेरे माँ बाप बीमार है, मैंने उन्हें अटेंड करना है। लेकिन टेंशन से बचने के लिए वो इन्हें छोड़ देता है। तो अजीब रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि ये वो रिश्ता है मां बाप का कि जिन्हें इंसान ना चाहते हुए भी छोड़ देता है, चाहता नहीं छोड़ना लेकिन छोड़ देता है। और ये अजीब रिश्ता है कि अगर इंसान इसे चाहे भी तो नहीं छोड़ सकता, इन्हें छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। लेकिन बात वही मैं कर रहा हूं कि अगर ऐसी टेंशन उस पर आ जाए कि उसे इसे भी छोड़ना पड़ जाए, इसे भी छोड़ देगा लेकिन इन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों भाई साहब? बेटा
یعنی اس کے لیے وہ آپ دیکھیں کورٹ میں بھی جائے گا, اسے نہیں چھوڑے گا. اب یہ تمام رشتوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب وہ آئے گی نا قیامت, تو اس دن جو انسان کو ٹینشن ہوگی, یعنی وہ ان تمام ٹینشن سے بڑھ کر ٹینشن ہوگی. لہذا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس لیے کہ انسان کو اس دن ایسی ٹینشن ہوگی جو اسے ان سب سے بے فکر کر دے گی, بے نیاز کر دے گی. تو بہرحال یہی قرآن مجید کی ہدایت ہے جس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو اب یہ قرآن مجید کی نصیحت ہے, یعنی اس میں دیکھیں کوئی لمبی چوڑی تفسیر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ بڑی بڑی تفاسیر جو ہیں وہ کنسلٹ کرتے پھریں کہ جی فلاں تفسیر میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے, کون لوگ ہیں, کیا ہوگا. سمپل سی بات ہے, اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں, اور آپ کو اگر اتنی عربی آتی ہے, کتنی مرتبہ آپ نے 30واں پارہ پڑھا ہوگا؟ بہت دفعہ پڑھا ہے, سب نے پڑھا ہے. کتنی مرتبہ قرآن مجید جو ہے ختم کیا ہے, اور اس سورہ مبارکہ سے اس مقام سے آپ ہو کے گزرے ہیں, بہت دفعہ ہو کے گزرے, لیکن ایسے ہی گزر گئے. یعنی وہ جو بات ہم نے کی تھی نا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے, تو افلا تعقلون, تم عقل نہیں کرتے. تو عقل کیسے کریں ہم؟ ہمیں وہ سمجھ آئے گا تو ہم عقل کریں گے نا. یعنی ہمارا ہی ذکر ہے اور ہم اس مقام سے ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. ثواب ملے گا ضرور انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو ثواب اپنی جگہ. لیکن قرآن مجید کا اصل مقصد ذہن میں رکھیے گا, وہ ہدایت حاصل کرنا ہے. یہ اس کے آپ کہہ لیں کہ اضافی فوائد ہیں, برکت ہے, اس سے اجر ملتا ہے, رحمت ہی رحمت ہے. لیکن اصل مقصد جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے. اور قرآن مجید کی ہدایت ذہن میں رکھیے گا کہ بالکل اس کی آپ کو تلاوت میں ملے گی. اگر آپ کو اتنی عربی آتی ہے کہ آپ اسے پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو سمجھیں, اس کا ترجمہ صرف آپ کو آتا ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ہدایت سے آپ ضرور جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ لفظ آپ کے سامنے آیا. ایک لفظ اور اس آیت میں استعمال ہوا ہے, چونکہ آج مزید نیا ٹاپک تو ہم نہیں شروع کر سکیں گے, تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بلکہ آیات تلاوت کی, اس میں ایک لفظ آیا تھا لِكُلِّ امْرِئٍ, اس لفظ پہ میں بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. عربی زبان میں امرؤن یہ لفظ جو ہے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. امرؤن, ٹھیک ہو گیا. امرؤن کی ارسلان صاحب حالت نصب کیا بنے گی؟ اس کی حالت نصب ہے جی امرؤن. الف ڈالوں اینڈ پہ, ڈالوں یا نہ ڈالوں یہ بتائیں؟ نہیں ڈلے گا. منصرف اسم جب حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے تو 2 زبر کے ساتھ ایک الف آتا ہے, یہ قاعدہ ہے. ایسے ہی ہے نا, کتابن کتابن. اب مجھے بتائیں اس قاعدے کے 2 ایکسیپشنز پڑھے تھے آپ نے. گول تا اسم کے آخر پہ آ جائے تو اینڈ پہ الف نہیں آتا. جنتن جنتن الف نہیں آئے گا. دوسرا ایکسیپشن کیا بتایا تھا؟ اینڈ پہ حمزہ آ جائے اور حمزہ سے پہلے الف آئے تو نہیں آتا. لیکن یہاں پر حمزہ آ رہا ہے اینڈ پہ, لیکن حمزہ سے پہلے الف ہے نہیں ہے, لہٰذا قاعدے کے مطابق الف آئے گا. امرؤن, ٹھیک ہے. حالت جر کیا بنے؟ امرؤن. امرؤن نصب, امرؤن رفع. اچھا یہ تو ہم نے قاعدے کے مطابق 3 الفاظ بنائے نا رفع نصب جر میں, لیکن یہ لفظ بڑا ایک عجیب لفظ ہے کہ عرب لفظ کو تینوں حالتوں میں ایسے استعمال نہیں کرتا. امرؤن حالت رفع بالکل ٹھیک ہے کیونکہ حالت رفع میں ایسے ملتا ہے, نصب میں نہیں ملتا. یہ جو پیش ہے یہ بھی زبر کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے, امرأن. اور حالت جر میں یہ جو پیش ہے
یہ زیر کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے امرئن. تو یعنی عام جو اسم ہوتا ہے اس کی صرف آخری حرف کی حرکات چینج ہوتی ہے نا, لیکن اس امرؤن لفظ جو ہے اس کے آخری 2 حروف کی حرکات چینج کرتا ہے رب. امرؤن, امرأن, امرئن. تو اب جو کنسٹرکشن آپ کے سامنے آئی ہے, ہر مرد, میں کہنا چاہتا ہوں اب اس کو کل والے سبق کو ساتھ جوڑیں, ہر چیز کی عربی کیا تھی؟ کلو شیئن. ایسے ہی تھا نا, ہر کتاب کلو کتابن, ہر مسلمان کلو مسلمن. آدمی اس کیا ہوگی؟ کلو مضاف بن کر آئے گا, تو ظاہر بات ہے اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا, اور مضاف الیہ جو ہے وہ کلو امرئن ایسے ہوگا نا. اب ایک پوائنٹ آپ کو اور میں بتانے لگا ہوں, کیونکہ لفظ یہ خاص تھا, آج کافی ٹیکنیکل باتیں ہو گئی ہماری, کہ یہ جو امرؤن لفظ ہے اس کا حمزہ, شروع میں حمزہ آ رہا ہے نا, امرؤن لفظ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ وہ حمزہ جسے جب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے, میں نہیں آتا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کلم رئن. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, اب کلو کا لفظ اگر کسی وجہ سے حالت گھر میں چلا جائے تو کیا بنے گا؟ کلی, کلم رئن. تو اب دیکھیں, آپ الفاظ ذرا غور کیجئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ٹھیک ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس لیے کہ ہر آدمی کو اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے ان سب سے بے نیاز کر دے گی. اب حمزہ اپنی پر الگ سے اس کی کتابت کے قواعد ہے, اس میں نہ میں آپ کو الجھانا چاہوں گا, صرف بتا رہا ہوں کہ آپ کو حمزہ بڑا ڈیلیکیٹ لیٹر ہے. یہ حمزہ جو ہے یہ کبھی بھی آپ کو ہینگ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ کرسی چاہتا ہے, بیٹھنا چاہتا ہے, اور اس کی 3 کرسیاں استعمال ہوتی ہیں. کبھی اس کو واو کی کرسی دے دی, کبھی اس کو یا کی کرسی دے دی جاتی ہے, اور کبھی اس کو الف کی کرسی دے دی جاتی ہے. 3 کرسیاں ڈیمانڈ کرتا ہے, اور یہ کرسی جو ہے عام طور پہ اس سے پیچھے والی جو حرکت ہوتی ہے اس کے مطابق دی جاتی ہے. اب یہاں پر اس حمزہ سے پہلے زیر حرکت ہے, لہذا آپ مصحف میں دیکھیے گا جا کے, باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے مصحف کھولیں آپ. وہ جو میں نے آپ کو آیات بتا دی ہیں سورہ عبسہ 30ویں پارے کی صورت ہے, آپ 30واں پارہ کھولیں, اس میں جتنی بھی صورتیں چلیں, ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گا سورہ نمبر, کم از کم اس بہانے آپ صورت تک تو پہنچیں گے. وہاں پر آپ دیکھیے گا جو کل امرئن آپ کو لفظ لکھا ہوا ملے گا وہ ایسے لکھا ہوا ملے گا کہ حمزہ یا لکھا ہوا ملے گا, اور حمزہ جو ہے اس کی کرسی کے طور پہ یا لکھا ہوگا, اور وہ 2 زیر جو ہے وہ آپ کو یا تو یہاں لکھی ملیں گی, لکھی ہوئی ملیں گی, یہ آپ بتائیں گے. تو یہاں پر یا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ یا جو ہے صرف اس حمزہ کی کرسی کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ ساری کتابت کی باتیں ہیں, بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے, لیکن ہم اپنے آپ کو صرف اس وقت عربی گرامر تک ہی محدود رکھ رہے ہیں. لیکن چونکہ آیات ایسی سلیکٹ ہوئی تھی آج, اور اس کے حوالے سے یہ اخن اور ابن, یہ 2 الفاظ آپ دیکھیں, سورہ یوسف آپ پڑھنا شروع کریں, اس میں آپ کو یہی 2 الفاظ ملیں گے, کیونکہ اس میں ذکر کس کا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ کا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا. تو بار بار آپ کو جو ہے وہ یہ ان کے بھائی نے کہا, ان کے باپ نے کہا, تو اس کا باپ, اس کے بھائی, اس طرح کا تذکرہ ملے گا. تو آپ کو یہ کنسٹرکشن جو ہیں وہ لازمی ملیں گی انشاءاللہ تعالی. کل جو ہے اپنے نئے ٹاپک کی طرف, نئے ٹاپک سے مراد ہے مرکب اضافی ہمارا چل رہا ہے ابھی, انشاءاللہ تعالی اس میں مزید چیزیں جو ہم سیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه
فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.